بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس لیے تعلیم اس کی دی جا رہی ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ڈبی، ماچس کا کھوکھلا بھی، میچ باکس کا کھوکھلا بھی، اوپر کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی ٹیبل، چھوٹی سی میز جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ جائیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ان سے پوچھو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ تمہاری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ عرش کے اوپر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب خولہ بنت ثعلبہ اور اوس ابن صامت جب آپس میں زہار کر لیے اور اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، ہمارے اور ہمارے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور میں اسی حجرے میں دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لم اسمع کلامہما، اللہ کے نبی کی اور محمد رسول اللہ کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو ہم کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی۔ اسی کمرے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی خولہ بنت ثعلبہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اور خولہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، میں اسی حجرے میں موجود تھی۔ لم اسمع کلامہما، مجھے ان دونوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اے محمد رسول اللہ، ان کو بلاؤ، وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو پکار رہی ہے، آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ غور کیجئے، سب سے پہلے اس رب کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ یہ طلبہ غور کریں کہ سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کی پہچان پہلے بتائی جا رہی ہے کہ اس رب کو پہچانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قوت سے سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ بغل میں بیٹھی ہیں اور نبی کی گفتگو نہیں سن پا رہی ہیں۔ اللہ اتنی بلندی پر، اتنی بلندی سے ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ وہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر بھی اگر کوئی کالی چیونٹی چلتی ہے تو وہ صرف چلتی ہے نہیں، وہ پیر جب پہاڑ کے اوپر رکھتی ہے اور رینگتی ہے تو اس کے پیر کے پہاڑ پر رکھنے کی جو آہٹ اور آواز ہوتی ہے، ہمارا رب اس کو بھی سن لے، اس کو ضرورت نہیں ہے
چیز کو ضرورت پڑتی ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا اور خود سنتا ہے۔ حضرت عائشہ نبی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے لم اسمع کلامہما، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے، ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی سنتا۔ الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن